علامہ اقبال کی نظم ہے فرمان خدا فرشتوں سے۔ اس نظم کا قرآن مجید سے بہت گہرا تعلق ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا۔ عام طور پر لوگ اس کو کہتے ہیں جی مارکسزم اور جناب کامریڈی نظم ہے، طرح طرح کے اس طرح کے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، لیکن اس نظم کا عنوان بہت خاص ہے۔ اس نظم کو کھولتا ہی اس کا، اور ہر نظم کو، ہر نظم کو اس کا عنوان ہی کھولتا ہے۔ یہ نظم کا خاص معاملہ ہے، اور یہ بال جبریل کی سب سے آخری نظم ہے، بہت خاص نظم ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں، میں پبلشر ہوں، بے شمار کتابیں شعراء کی چھاپی ہیں، خود بھی شاعر ہوں، جانتا ہوں اس بات کو کہ جو آخری نظم یا غزل ہوتی ہے وہ واقعی آخری ہوتی ہے، وہ اس شاعر کے کلام کا مغز ہوتی ہے۔ تو اس کا عنوان میں فرمان خدا فرشتوں سے۔ ہاں، یہ کوئی مارکسزم کی یا لینن کی یا کامریڈی، یہ اس طرح کی کوئی نظم نہیں ہے، کمیونزم کی کوئی نظم نہیں ہے یہ۔ ہاں، فرمان خدا، اس نظم کو آپ پڑھیں تو بظاہر کوئی اسلامی تعلیمات آپ کو اس میں نظر نہیں آئیں گی، بالکل نظر نہیں آئیں گی، لیکن اقبال کہہ رہے ہیں فرمان خدا فرشتوں سے، بار علامتی طور پر دراصل آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس نظم میں جو کچھ بھی میں بیان کر رہا ہوں وہ فرمان خدا کا ایک سادہ اور آسان سی زبان، آسان سے بیان میں، مختصر سے بیان میں خلاصہ ہے۔ فرمان خدا کیا ہے قرآن مجید وان رکھنے کا علامہ اقبال کا مطلب یہ ہے۔ تو نظم پڑھتے ہیں، میں ساتھ ساتھ اشعار کے اس کو بیان کرتا جاؤں گا، اور میں یہاں واضح کر دوں، بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، غیر ضروری گفتگو بہت زیادہ کرتے ہیں۔ بھائی اقبال ہے، آپ کو نہیں سننی میری بات تو میں نے پابند نہیں کیا، وقت نہیں ہے تو جب وقت تو سن لیا کریں، تھوڑا ابھی سن لیں، تھوڑا جب وقت تو سن لیں، اور نہیں سننا تو آپ پر پابندی نہیں ہے۔ لیکن میں کیا کروں، میں اقبال کا ایک شعر، میں صرف اس عنوان پر گفتگو کرنا چاہوں، واللہ 4-5 گھنٹے چلی جائے گی بات۔ فرمان خدا فرشتوں سے، فرمان خدا کیا ہے، نظم کا پہلا شعر دیکھ، آپ کو سن کو لگے گا جیسے یہ کوئی مارکسزم کا، کامریڈیوں کا، کمیونسٹوں کا، ہاں ان کی کوئی بات ہو رہی ہے۔ یہ آج میں غلط فہمی دور کروں گا بہت سارے معاملات کی، جو مغرب نے الٹی سیدھی پٹیاں آپ کو پڑھا رکھ۔ تو آغاز کرتے ہیں علامہ اقبال، پہلا شعر۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، فرمان خدا فرشتوں سے کیا ہو رہا ہے، فرمان اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کو درو دیوار ہلا دو۔ اٹھ جاؤ، جاؤ میری دنیا میں جاؤ، اور اس غریبوں کو جو سوئے ہوئے ہیں، جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، جن سے جبری مشقت لی جا رہی ہے، جن کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا، جن کو کوئی رائٹس حاصل نہیں ہے، جاؤ ان کے پاس، انہیں جگاؤ غفلت سے، انہیں بتاؤ، اٹھاؤ ان کو، وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ جاگ نہیں رہے، وہ جو مشقت کر رہے ہیں یہ حالت بیداری نہیں ہے، حالت خوابیدگی ہے، انہیں اٹھاؤ اور ان کو کہو، اٹھا کر کیا کہیں کہ تو سوئے ہوئے ہیں، اٹھائیں تو پوچھیں کس لیے اٹھایا، تو ان سے کہو کاخ عمرہ کے درو دیوار ہلا دو، یہ تو محلات بنے ہوئے ہیں امیروں کے، یہ تمہاری خون پسینے کی کمائی سے بنے ہوئے ہیں، جاؤ ان کے دور و دیوار ہلا دو، تو تمہیں تمہارا حق نہیں دیتے۔ اب آپ کہیں گے ان اشعار کا قرآن مجید سے کیا تعلق؟ بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں ہاں قرآن مجید سے، جو اپنے فروعی معاملات اور جناب اپنے عقائد اور چیزیں ڈھونڈنے والے، آیت کو اپنے مطالب اور مفاہیم کے مطابق پیش کرنے والے، ان کے لیے تو یہ مسائل ہی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں قرآن بار بار یہی پیغام دے رہا ہے۔ ہاں، اللہ پاک جو اپنے انبیاء کے واقعات بیان کر رہا ہے، کیا وہ لطف لینے کے لیے ہیں؟ کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، کیا اس میں صرف یہی بات ہے کہ انہوں نے عصا مارا اور وہ اژدھا بن گیا اور سانپ بن گیا اور اژدھا بن کر دیگر سانپوں کو کھا گیا؟ کیا اس میں یہی خاص بات ہے؟ کیا اس میں یہی امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے عصا مارا اور جناب وہ سمندر کے بیچ میں سمندر 2 لخت ہو گیا اور بیچ میں راستہ بنا اور وہ پار ہو گئے اور بعد میں سمندر مل گیا، فرعون ڈوب گیا؟ نہیں 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 نہیں، اس میں بہت کچھ ہے۔ اتنا ظلم ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کی خبر ملتے ہی اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے جتنے لڑکے پیدا ہو مار دو۔ ظلم کی انتہا دیکھیں بنی اسرائیل پر، اور بچے قتل، لڑکے چھین چھین کے ماؤں کی گود سے قتل کر دیے گئے، جب دل چاہتا ان کی عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے، اور جبری بےگار اور مشقت میں رکھا ہوا، کوئی مزدوری اجرت نہیں، غلام، بدترین غلامی میں مبتلا تھے بنی اسرائیل۔ ہاں، اور موسیٰ علیہ السلام ایک حریت پسند اپنی قوم کو اٹھا رہے ہیں، جگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ حکومت کرنے کے لیے نہیں بنے ہیں صرف، اور تم ہمیشہ غلامی کے لیے نہیں بنے ہو، اٹھو لڑو اس سے، فرعون کی قوت سے، اس ظلم و جبر اور استبداد کی قوت سے لڑو اور اپنا حق لو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اٹھا کر دکھایا، پائٹ لڑی نہتے ہو کر۔ ہاں، یہ اہم ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل آباد کب ہوئے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں آئے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ مصر کے غریبوں، غلاموں کو جگایا، جو کاہنان مصر کے ظلم و جبر کا شکار تھے، جنہیں گندم نہیں ملتی تھی اپنی بیجی ہوئی،
ہاں یہ قرآن مجید ہے، آپ سب یہ واقعات جانتے ہیں، لیکن ان پہلو سے آپ کو کوئی بتاتا ہے؟ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، جیسے موسیٰ نے جگایا، جیسے یوسف نے جگایا ہے، جیسے عیسیٰ نے جگایا ہے، اور جیسے داؤد علیہ السلام نے جگایا، جیسے زکریا علیہ السلام نے جگایا، جیسے یونس علیہ السلام نے جگایا، جیسے لوط علیہ السلام نے بدکار قوم کے سامنے ڈٹ گئے، اور تب نبیوں کے سردار، ملجا و ماوا، یتیموں کے ہمدرد، غریبوں کے ملجا، مظلوموں کے حامی و مددگار، خاتم النبیین حضور علیہ السلام، میرے آقا کی زندگی تو دیکھو۔ مکہ میں اعلان نبوت سے پہلے مجال نہیں تھی، حضور نے ایسا نظام مکے میں قائم کر رکھا تھا اعلان نبوت سے پہلے کہ وہ جو لوٹ لیتے تھے مال نہیں لوٹ سکتے تھے۔ غلام حضور کے نائب ہیں، حضور نے غلامی سے آزاد کر دیا مکے کے غلاموں کو، اور مدینے کے انصار کو یہودیوں کے سود سے آزاد کروایا میرے حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اقبال کہتے ہیں اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقی سے، کنجش کے فرو مایا کو شاہی سے لڑا دو۔ غلاموں کا لہو سوز یقین سے گرماؤ۔ ہائے 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 ہائے، میرے حضور نے بلال حبشی پتھر سل رکھی ہوئی سینے پر کوڑے مارے جا رہے ہیں، لیکن احد ایسا یقین میرے حضور نے بھر دیا علیہ الصلوۃ والسلام، ایسا لہو گرما دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی شہید غلام تھیں ابو الحکم کی، اس نے آزاد کر دیا تھا لیکن قبضہ اسی کا تھا، وہ اسلام لائی حضور پر اور پہلی شہید ہوئی۔ ایسا حضور نے سوز یقین سے ان کا سینہ روشن و منور فرما دیا۔ حضرت زید بن حارثہ چچا لینے آئے ہیں ان کو، ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرا بیٹا وہاں غلام ہو گیا ہے، مال و دولت لے آئے گٹھری بھر کر اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے کہ جو چاہے لے لیجئے، میرا بیٹا مجھے لوٹا دیجئے۔ حضور فرماتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ حضرت زید کو بلاتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کہا زید والد اور چچا ہے، ملتے ہیں زید، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا حضور آپ کی غلامی سے بڑھ کر، آپ کی غلامی پر ماں باپ بھی قربان۔ گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آج ہمارے مبلغین مفسرین، پتہ نہیں کیا گرما رہے ہیں۔ ایک ابھی بہت ہی ماضی قریب میں ایک حقیقتاً اقبال کے عاشق، اقبال کے جو عاشق ہوں گے نا، پھر وہ آپ نے نظارہ دیکھا ہے، بہت قریب میں ایک مجاہد عالم دین ابھی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، انہوں نے اقبال پڑھا ہے، اقبال کے شاہین تھے وہ غلاموں کا لہو گرما رہے تھے۔ گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرو مایا کو شاہی سے لڑا دو۔ کنجشک فارسی میں چڑیا کو کہتے ہیں جو گھروں میں گونجتی ہے، جو ہمارے عام طور پر چڑیا گھروں میں ہوتی ہے۔ فرومایا بے قیمت، بے اہمیت، کمزور، لاغر، یہ ننھی منی چڑیا جو ایک تو جنگل کی چڑیا پھر بھی کچھ فاسٹ اور فارورڈ اور تیز ہوتی ہے، یہ چڑیا کمرے میں بند ہو جائے تو یہ ویسے ہی بیچاری خوف سے مر جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے ایسا ایک دو دفعہ منظر۔ ایک دفعہ ایک چڑیا کمرے میں بند ہو گئی اور اچانک پھڑپڑانے لگی، اس سے پہلے کہ بھاگ کے دروازہ کھولتا تو اس کو سمجھ نہیں آیا، وہ بیچاری کا دل خوف سے مر گئی، وہ مر کے نیچے گر گئی۔ میں بہت عرصے تک بڑا دکھ رہا، اتنی یہ کمزور ہوتی ہے۔ اقبال کہتے کنجش کے فروم آیا کو شاہی سے لڑا دو، لہو ایسا گرماؤ۔ سوز یقین کی قوت ایسی ہے کہ اس چڑیا کے اندر اگر تم وہ سوز یقین بھر دو گے، یہ جو امت مسلمہ کا جو حال ہوا ہے، غلامی میں پسی ہوئی ہے، سوز یقین بھر دو اس کے سینے میں، پھر یہ فروم آیا بے قیمت چڑیا، گھریلو چڑیا، گھروں میں گھونسلے بنانے والی چڑیا، اس کو شاہی سے لڑا دو۔ اقبال نے شاہی کو جہاں بھی لکھا ہے پازیٹیو اور بڑے اعلیٰ معنوں میں لکھا ہے۔ اقبال کا شاہی مشہور، لیکن میرے مطالعے میں واحد یہاں پر اقبال نے شاہی کو ایک منفی انداز میں لکھا ہے۔ تارے کا مسئلہ تھا، شکاری کے طور پر لکھا ہے، اور ایک حملہ آور شکاری، غاصب شکاری کے طور پر، ورنہ شاہین، لیکن چونکہ وہ شاہین تھا اسی لیے تو وہ حاکم تھا، تو اقبال اس چڑیا کو لڑانے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ بعد میں چڑیا شکاری بھی، شاہین بھی بنتا، اگر وہ شکست دے دے گی شاہین۔ کنجش کے فرو مایا کو شاہی سے لڑا، لڑا اگر سوز یقین پیدا کر دو کہ ان کے سینوں میں لہو میں، اگر ان کے سینوں کو گرما دو کہ سوز یقین سے، تو یہ چڑیا پھر کم اہمیت نہیں رہے گی، کمزور نہیں رہے گی، یہ لڑ جائے گی شاہین سے، ٹکرا جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ سلطانی جمہور کہتے ہیں عوام کو، سلطان عوام کی حکومت کا آتا ہے، سلطانی جمہور یعنی عوام کی حکومت کا آتا ہے زمانہ۔ بھائی یہ عوام کی حکومت ہے کیا، اور وہ نقش کہن کیا ہے؟ تو عوام کی حکومت، میں پورے یقین اور دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں، وثوق سے بات، ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں۔ غلط ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس کو لکھیے گا۔ حضور کا ایک اعزاز جس کا قرض انسانیت کبھی نہیں اتار سکتی، سارے انسان قیامت تک بھی مل جائیں حضور کے اس احسان کا بدلہ، تمام انسان چاہے حضور کو مانتے ہیں حضور کو نہیں مانتے، جاہل ہیں
عالم ہیں، مالدار ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، تونگر ہیں، سب مل جائیں، حضور کے اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ حضور سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، حضور کی بعثت سے پہلے آپ تاریخ انسانی اٹھا کر پڑھیے، کہیں کنسپٹ تو شاید مل جائے گا خال خال، لیکن عملی مثال نہیں ملے گی اس بات کی کہ عوام بادشاہ کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے لوگ۔ بادشاہ ہے، وہ حکمران ہے، اس کے بادشاہ پر کوئی قانون لاگو، بادشاہ خود قانون ہے، اور کہیں تھوڑا بہت انصاف ہے تو ٹھیک ہے، لیکن حکومت اس کے بیٹے کو ملے گی۔ عوام وراثتی مال ہے، عوام کیا ہے؟ وراثتی مال ہے۔ بادشاہ مر جائے گا، کچھ ہو جائے گا، اس کا بیٹا وارث ہوگا۔ عوام وراثتی مال ہے اور بادشاہ قانون سے بالا تر ہے۔ اٹھا کر پڑھیے تاریخ، مجھے مثال لا کے دیجیے پریکٹیکل، نہیں ملے گی، یونان سے بھی نہیں ملے گی، کہانیاں مل جائیں گی، حقیقی مثال نہیں ملے گی یونان سے بھی۔ ہاں، افلاطون کی اکیڈمی کا کنسپٹ مل جائے گا، پریکٹیکل نہیں ملے گا۔ یہ پریکٹیکل میرے حضور نے دیا انسانیت کو کہ حکومت عوام کی ہے، حکمران جو ہے وہ مالک نہیں ہے۔ ہاں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مغرب نے آپ کو دیا ہے، یہ جمہوریت مغرب نے آپ کو دی ہے، عوام کی طاقت کا کنسپٹ مغرب نے آپ کو دیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کیجیے مطالعہ حضور سے پہلے، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا مطالعہ کیجیے، نہیں ملے گی کوئی مثال، کہانی شاید مل جائے، پریکٹیکل حقیقی بات نہیں ملے گی۔ یہ حضور نے بتایا کہ اب حکمران جو ہے وہ حاکم نہیں ہے، حکمران خادم ہے، حکمران مالک نہیں ہے، حکمران جواب دہ ہے۔ یہ میرے حضور نے بتایا، حضور نے سکھایا، حضور نے اپنے صحابہ کو تیار فرمایا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی تو حکومت کی مثال یہاں دوں گا نہیں، میں جو سلسلہ چلایا میں اس کی مثال دے رہا ہوں۔ حضور کے بعد حکمران حضور کے خاندان کے لوگ وراثت کی طرح سے ریاست مدینہ وراثتی مال بن کر نہیں تقسیم ہوئی آگے۔ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنتے ہیں۔ ایک دن اپنی زوجہ محترمہ سے فرماتے ہیں کہ کچھ میٹھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ کہتی ہیں آج تو گھر میں ایسی گنجائش نہیں کہ میں آقا کی فرمائش پوری کر سکوں۔ کوئی بات نہیں، شکر الحمدللہ، خلیفہ کا گھر ہے، خلیفہ کا۔ ہاں، لیکن کچھ دن گزرتے ہیں تو گھر میں آپ کو حلوہ بنا کر کھجور کا حلوہ پیش کر دیا جاتا ہے، حلوہ کھجور کا یا غالباً کسی اور چیز کا، بہرحال حلوہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ حیران ہوتے ہیں کہ ابھی تو گھر میں تھا نہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ سوال کرتے ہیں، جواب ملتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ کی خواہش تھی، تھوڑا تھوڑا سا پسنداز کر کے کچھ بچا لیا اور اس سے آج یہ حلوہ بنا کر آپ کو خدمت میں پیش کیا ہے تاکہ آپ خوش ہو جائے، کھا لیں۔ فوراً جاتے ہیں بیت المال میں، کہتے ہیں اتنا مال سے یہ حلوہ بنا ہے، یہ زیادہ آ رہا ہے، جبھی تو بچا لیا گیا۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ کپڑا آپ کے پاس زیادہ ہے، اضافی ہے، جواب دیں۔ بیٹے کو بلاتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے مجھے بھی حصہ ملا تھا، میں نے اپنا حصہ والد کو دیا، اس وجہ سے ان کا قد لمبا ہے، اس وجہ سے یہ کرتا پہنے ہوئے۔ وہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ سینکڑوں مثالیں ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا، فاتح خیبر، مشکل کشا، کرم اللہ وجہ الکریم۔ کیا بات، مولا علی ہے۔ علی کون ہے؟ یہ شروع ہو گیا تو میری توقعات ہی نہیں، اوصاف علی بیان کیے جائیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ زرہ چوری ہو جاتی ہے، حضرت علی کی، علی خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المؤمنین ہے، بازار دوسری لینے جاتے ہیں تو آپ ہی کی زرہ ایک شخص بیچ رہا ہے، غیر مسلم ہے، پہچان لیتے ہیں کہ زرہ میری، وہ کہتا ہے نہیں میری ہے، وہ بہرحال معاملہ قاضی کی عدالت میں پہنچ جاتا، امیر المؤمنین ہے، خلیفہ ہے، یہ نہیں کہ دھبک لیا، چل بھائی جا، ایک درہ مارا، جا یہاں سے دفع ہو، زرہ بھی اپنی ہے، یہ نہیں اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، ہاتھ کٹوا دیا، نہیں، قاضی کی عدالت میں لے گئے مقدمہ، قاضی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مولا علی آپ فرما رہے ہیں تو آپ کی بات کو جھٹلانا ایمان کے جھٹلانے کے مترادف ہے، نہیں، یہ نہیں کہا، انصاف، قانون کے تقاضے اپنے، یہ اسلام سکھا رہا ہے۔ اس سے پہلے ایسی مثال اگر روئے پری نو انسان کے پاس ہے تو لا کر دکھائے، سلطانیہ جمہور کی یہ مثال، یہ سب کو پتا ہے۔ قاضی نے کہا آپ مقدمہ لائے ہیں، مدعی ہیں، تو بار ثبوت بھی آپ پر ہے، گواہ پیش کیجئے۔ آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا، مسترد کر دیا قاضی نے کہا یہ تو آپ کے صاحبزادے ہیں، ان کی گواہی قانونی تقاضے پورے نہیں کرے گی۔ آپ نے غلام کو پیش کیا، انہوں نے کہا یہ تو آپ کا غلام ہے، یہ تو آپ کے حق میں بیان دے سکتا ہے، معتبر نہیں ٹھہرے گی۔ مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، گنوا سکتے تھے اوصاف، احادیث مبارکہ سنا سکتے تھے، بتاتے کہ حسن کون ہے، تم جانتے نہیں ہو، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نہیں، یہی تو مسئلہ ہے سلطانیہ جمہور کا۔ تسلیم کیا قاضی کی بات کو۔
اور قاضی نے امیر المومنین کے خلاف فیصلہ سنایا اور وہ جرا اس غیر مسلم کے حوالے کر دی۔ وہ بھی حیران ہو گیا، دھنگ رہ گیا، جرا بھی اسی کی، خلیفہ بھی یہ، حکومت بھی ان کی، مذہب بھی ان کا، نظام بھی ان کا، اور تو کیا کرتا وہ زرا تو معمولی سی چیز تھی۔ اس نے کہا مولا یہ زرا کیا چیز ہے، ایسا ہی کہا ہوگا اس نے، یہ جان بھی آپ کی، یہ روح بھی آپ کا، یہ تن بھی آپ کا، یہ من بھی آپ کا، میرا سارا دھن بھی آپ کا۔ اسلام قبول کر لیا اس نے۔ یہ ہے سلطانی جمہور، سینکڑوں مثالیں ہیں، خلفائے راشدین کا دور اس سے بھرا ہوا ہے، حضرت عثمان غنی، بے شمار مثالیں ہیں۔ تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں وہ جو تسلسل چلا ہے سلطانی جمہور کا، اور جو بیچ میں ڈیمیج ہو گیا تھا، اب اس کا زمانہ آ رہا ہے، پھر ابھر رہا ہے۔ جو نقش نشان کوہن پرانا، نقش کوہن پرانا نشان تم کو نظر آئے، یعنی جو بادشاہت کے جتنے بھی آثار ہیں، حاکمیت کے، ظلم و جبر و استبداد کے، انہیں مٹا دو۔ کہتے جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ ہاں، جس کھیت میں تم بوتے ہو، بیج بوتے ہو، ہل چلاتے ہو، محنت مزدوری کرتے ہو، خون پسینہ گراتے ہو، اور اس کا پھل کوئی اور لے جائے، تمہیں مزدوری تک نہ دے، تمہیں اتنا بھی نہ دے کہ تم پیٹ بھر سکو، اور تمہیں غلام بنا کر رکھا جائے، ایسے کھیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو، ہر خوشہ گندم کو جلا دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ وہ حکمران اس لیے ہے کہ تم اس کے غلام ہو۔ جب تم ہی نہیں رہو گے تو حکمران کس پر بنے گا؟ جب تم ہی نہیں رہو گے تو کھیت میں ہل کون چلائے گا؟ اس کے لیے اناج کون اگائے گا؟ یہ تم ہی تو ہو جو اسے آقا بناتے ہو، یہ تم ہی تو ہو جو اسے مالک بناتے ہو، یہ تم ہی تو ہو جو مظلوم بن کر اسے ظالم بناتے ہو۔ فرماتے ہیں اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں کاہنان مصر کا جبر تھا، چند عمرا اور روسا جو ہے وہ قابض تھے اور پورے مصر کو غلام بنا رکھا تھا، غلام باقاعدہ خریدا ہوا غلام، اور وہ تھوڑی بہت انہیں گندم دیتے تھے پورے سال۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایسا نظام لے کر آئے، ایسا نظام حکمت عملی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایسا نظام لے کر آئے کہ سارے آقاؤں کو زیر دست کر دیا اور غلاموں کو آقا بنا دیا۔ یہ ہے قرآن کا پیغام۔ ہاں پڑھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی جدوجہد کو پڑھیں، جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جدوجہد کو پڑھیں جب نمرود کے خلاف۔ آپ پتہ نہیں کیا کیا مسائل دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں، قرآن مجید میں کوئی طلاق کے مسائل دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن قرآن یہ بتانے نہیں آیا۔ قرآن مظلوموں کو آزادی دلوانے آیا ہے، غلامی سے نجات دلوانے آیا ہے۔ قرآن مظلوموں کا علم بردار ہے۔ ہاں، اسی لیے اس نظم کا نام فرمان خدا فرشتوں سے علامہ اقبال نے رکھا ہے، اور یہ بہت اہم شعر ہے۔ اس نظم کا بہت ہی اہم شعر ہے۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ خالق و مخلوق میں کوئی کیوں آئے بیچ میں؟ جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ نزدیک ہوں، تو پھر کوئی دوسرا آ کر کیوں کہتا ہے، تیسرا آ کر کے میرے بغیر تم اللہ تک نہیں جا سکتے؟ وائے پیران کلیسا کو کلیسا کہتے ہیں گرجا گھر کو، عیسائیوں کی عبادت گاہ کو۔ پیران بزرگ یعنی راہب، عیسائیت میں کانسیپٹ ہے، کوئی توبہ کروانے وہ جاتے ہیں، جب تک ان کا پادری جو ہے اس کے سامنے اعتراف کرواتے ہیں، اور وہ جب تک پادری مخصوص چیزیں نہیں کروائے گا راہب، تو وہ اللہ تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتے۔ ان کو ضروری ہے راہب کے ذریعے اپنی بات پہنچانا۔ تو وہی چیز مسلمانوں نے اڈاپٹ کر لی، مسلمانوں کے یہاں بھی وہی چیز آ گئی۔ وہ آپ کو ہر جگہ مسجد جہاں چلے جائیں وہ یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، آپ کو جو پوچھنا ہے ہم سے پوچھیں، اور ہم جو بتائیں گے وہ صحیح ہوگا، ہمارے بغیر آپ دین پر نہیں چل سکتے۔ تو اس چیز کو پیران کلیسا عیسائیت کے رہبانیت سے تشبیہ دی علامہ اقبال نے۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، کیوں بیچ میں آئے کوئی؟ ابھی میرے ایک عزیز کا قریبی انتقال ہوا اور میں اس میں گیا تو ان کی نیاز تھی، تو وہ بیٹھ گئے، نیاز کا سامان اور رکھ کر۔ نیاز جو ہے وہ اللہ کے نام کی پڑھی جاتی ہے، اللہ کے لیے نیاز کی جاتی ہے، اور جس کو اصال ثواب کی جاتی ہے تو اس سے منسوب ہوتی ہے کہ یہ اس کا اصال ثواب فلاں کے لیے ہے، اس کو جائے گی۔ کلام الہی پڑھا جاتا ہے، تو وہ بیٹھے ہیں، مولوی صاحب کا انتظار ہو رہا ہے، کافی دیر ہو گئی۔ میں نے کہا اس گھر میں حافظ صاحب بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، تو وہ پڑھ لیں۔ نہیں مولوی صاحب ہی دیں گے، وہ آئیں گے۔ پھر وقت گزر گیا، میں نے کہا آپ کو کوئی رکاوٹ ہے تو میں نیاز پڑھ دیتا ہوں۔ نہیں مولوی صاحب آئیں گے۔ پہلے وہ بڑی دیر بعد مولوی صاحب آئے، پھر وہ گن کے فلاں نے اتنا پڑھا، فلاں نے اتنا پڑھا، نام لے کے اللہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ ہم نے اتنے، فلاں شخص سے اتنے، اللہ کو معلومات دے رہے ہیں۔ اور بھائی کیا کر رہے ہو؟ کون نہیں جانتا کہ اللہ کو نہیں، اللہ تو جانتا ہے کس نے کیا پڑھا ہے۔ بیسیکلی آپ بتا رہے ہیں اس جہاں لوگ بیٹھے ہو، ہاں جی ہم نے بھی اتنا حصہ ڈالا ہے، تو دنیا دکھاوا ہے نا۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہاں یہ ریاکاریاں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، ہٹا دو ایسے کلیساؤں کے
راہبان کو جو آپ کے اور خالق کے بیچ میں آتے ہیں. خود آگے فرماتا اقراب سجودے سنما راب طوافے بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو. جو یہ سمجھتے ہیں حق راب سجودے اللہ بس ایک سجدے کے لیے ہے اور یہ بت بس طواف کے لیے ہیں، ان سے یہ راضی ہو جاتے ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ اس سے بہتر ہے کہ چراغ حرم جو حرم کی روشنی جو تمہارے حرم سے آ رہی ہے اور دیر علامتی طور پر یہاں دیر مندر بت کدے کو کہتے ہیں اسے بجھا دو. حق راب سجودے. ہاں ہم یہ ایک بڑے اہم بات ہے، ہم خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ بات. وہ سمت ہے، وہ قبلہ ہے، قبلہ سمت کو کہتے ہیں. قبلہ روح ہو کر اس کی طرف ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے نہیں پڑھتے. ہاں تو اقبال نے اس زمانے میں جو ریولوشن جو تبدیلیاں آئی تھیں سرزمین حجاز میں، اور وہ کنورٹ ہو رہا تھا ایک سرزمین حجاز سے ایک بادشاہت کی طرف. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ سجدے حق راب سجودے سنما راب طوافے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ایک سجدے سے راضی ہو جائے گا تو ان سے کہہ دیں کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ جو حرم کے اندر جو لائٹیں لگائی ہوئی ہیں اسے آپ بجھا دیں. ہاں جو اس وقت حالات ہیں وہ آج کل ویڈیو دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ صفائی کر رہے ہیں تو وہ کتنا بڑا کارنامہ ہو گیا، کیسی صفائیاں ہو رہی ہیں، اور دیکھیں کیسا انتظام ہے بہترین، شاندار اے سی لگے ہوئے، شاندار ہوائیں چل رہی ہیں، جناب ایسا سسٹم ہے، کیسا دل خوش ہو گیا وہاں جا کے. اور بھائی وہاں سسٹم دیکھنے جاتے ہو تم، عجیب تم نے پھر کیا پڑھا ہے؟ حضور کے دور میں بڑے اے سی اور بڑے سنگ مرمر وہاں لگے ہوئے تھے، صحابہ کے دور میں بڑے اے سی سنگ مرمر بڑی فیسلٹیز وہاں پہنچائی ہوئی تھی. کیا پیسہ نہیں تھا؟ سجدوں کے لیے تو ملائکہ بہت تھے. تو یہ جو حرم سے آپ کو روشنی دی جا رہی ہے جو فی زمانہ آ رہی ہے کہ جناب بس آپ جائیں اور حج کریں اور گھومیں پھریں، ہوٹل میں رہیں اور آ جائیں، آپ کا حج ہو گیا. اقبال کہتے ہیں اس سے بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو. ایسی روشنی جو ہے فرمان خدا کے ضمن میں فرما رہے ہیں اقبال، بجھا دو. اور پھر آگے وضاحت کرتے ہیں اس کی. میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا. میں جب بھی یہ شعر پڑھتا ہوں اشک بار ہو جاتا ہوں، بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیا اقبال نے کیا شعر کہا ہے، یہ فرمان خدا ہے. میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے. خدا کو مرمر کی سلوں کی، سنگ مرمر کی سلوں کی کیا ضرورت ہے؟ بے وقوفو، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. وہ جو حضور کے دور میں تھا، وہ جس کعبے کی چھت پر بلال کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے، وہ کتنا مقدس تھا، جس کو حضور نے اپنے دست مبارک سے بتوں سے پاک کیا تھا. اس میں کوئی سنگ مرمر کی سلیں نہیں لگائی تھیں. پورے مکہ کو اس سوداگری کے ظالمانہ نظام سے آزاد فرمایا تھا. میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. وہ جو جس پہ وہ صحابہ، وہ جماعت صحابہ جس کی طرف سجدہ کرتی تھی رخ کر کے. ہاں میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. یہ جو تم نے لیٹس آج کیا ہو رہا ہے حج اور عمرے کے نام پر، حرم پہ کیا وہاں مطلب کیا مرکز کیا ہے؟ وہ امت مسلموں کا کون سا مرکز ہے؟ تو اللہ نے تو تمہیں مرکزیت دی تھی کعبے کی صورت میں، تمہیں ایک مرکز پہ جمع کیا تھا کعبے کی صورت میں، تو تم وہیں تفریق کا باعث بن رہے ہو. وہاں تمہیں آسائشات میں الجھایا جا رہا ہے، وہاں تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے جتنا چمکایا جاتا ہے، کتنی ہوا ہے یہاں پر، کتنا بہترین ایئرپورٹ کا سسٹم ہے، کتنا نظام ہے. واہ 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 واہ. اور بھائی یہ سب کچھ نہیں تھا نہ حضور کے دور میں، نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین تبع تابعین، نہ سلاطین کے دور میں. وہ مٹی کا حرم بہت بہتر تھا اس وقت. اس مٹی کے حرم جس زمانے میں تھا، لوگوں کے دلوں میں خدا تھا، عشق کرتے تھے لوگ خدا سے، ڈرتے تھے اپنے خدا سے، مرتے تھے اپنے خدا پر. آگے فرماتے ہیں تہذیب نبی کارگاہ شیشہ گرا ہے. یہ جو نئی تہذیب، علامہ اقبال نے مغربی تہذیب کو، نبی کا مطلب نئی، مغربی تہذیب کے علامہ اقبال ناقد رہے ہیں، بڑے سخت ناقد ہیں. فرماتے ہیں فرمان خدا کے ضمن میں کہ جو نئی تہذیب ہے یہ شیشے کی مانند ہے. کارگاہ شیشہ گراں، شیشہ بنانے والوں کے کام کی مانند ہے، نازک ہے، چمک دمک تو بہت ہے، خوبصورت اور حسین تو بہت ہے، یہ ملتفت بھی اپنی جانب بہت کرتی ہے، للچائی ہوئی نظروں کا سامان بھی پیدا کرتی ہے، یہ بہت ناپائیدار ہے شیشے کی طرح.
ایک ٹھیس سے ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جاتی۔ تو اس تہذیب کو، یہ نقصان دہ انسانیت کے لیے تہذیب خطرناک ہے۔ تو اس تہذیب کی بے اعتدالیاں، اس تہذیب کی ناپائیداری، اس تہذیب کی چمک دمک کے پیچھے ہوئے مکروہیت کو اجاگر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جنوں کو کچھ آداب ادب آنا بہت ضروری ہے۔ یہ شاعر مشرق جو جنوں میں بہت کچھ بول رہا ہے، اس کو کچھ ادب سکھا دو تاکہ ادب کے ذریعے یہ اس تہذیب کے مکروہ چہرے کو عیاں کرے اور لوگوں کو بیدار کرے۔ ہاں، اب اس نظم کو ذرا ایک ہی نشست میں سماعت فرمائیں۔ فرمانے خدا فرشتوں سے، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، گنجش کے فرو مایا کو شاہی سے لڑا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، حق را بسجودے صنما را بطوافے، بہتر ہے چراغے حرم و دیر بجھا دو، میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو، تہذیب نوی کارگئے شیشاں گراں ہے، آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔